اس لیے کہ پروردگار عالم نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کہا ہے. مرد کے لیے عورت باعث سکون ہے اور عورت کے لیے شوہر باعث سکون ہے. باعث سکون ہے، لیکن وہی عورت باعث سکون بن سکتی ہے کہ جسے دین کا علم ہو، ورنہ وہ باعث شر ہوگی، وہ باعث اضطراب ہوگی، وہ باعث بے چینی بن جائے گی، اور مرد گھر میں سکون کے بدلے پریشانی اور زحمت اور اضطراب اور پرابلمس محسوس کریں گے. عزیزان گرامی، اس لیے اپنا نظریہ تبدیل کیجیے. اتنے بڑے اجتماع میں آپ آئی ہیں، کچھ چینج لائیے اپنے اندر، کچھ اس کرداروں سے حاصل کیجئے. عزیزان گرامی، اپنا نظریہ بدلیے. آپ دنیا کی تعلیم بھی دیکھیے، آخرت کی تعلیم بھی دیکھیے. آپ دنیا کی چیزیں بھی دیکھیے، آخرت کی چیزیں بھی دیکھیے. آپ حسن صورت بھی دیکھیے اور سیرت کا بھی حسن دیکھیے، اس لیے کہ وہ دائمی ہے، وہ برقرار رہنے والا ہے، وہ زیادہ دیر تک قائم رہنے والا ہے، وہ زیادہ باعث سکون ہے. عزیزان گرامی، اور جب ہم اس طرح انتخاب کریں گے، آج آپ دیکھیں کہ مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکیوں کے لیے اگر رشتہ دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی مدرسے والی لڑکی وہ کیا کرے گی گھر میں آگے، وہ ہماری سوسائٹی موو نہیں کر سکتی، وہ دنیا کی سوسائٹی موو نہیں کر سکتی. ہاں، وہ سوسائٹی موو نہیں کر سکتی کہ اگر آپ چاہیں کہ وہ بچی آپ کے ساتھ بے پردہ ہو کے رہے، وہ بچی آپ کے ساتھ ہر اس جگہ پر جائے کہ جہاں پر شریعت نے منع کیا ہے، ہر اس عمل کو آپ کے ساتھ انجام دے کہ جس کی اجازت دین نہیں دیتا، تو بے شک وہ آپ کے لیے باعث سکون نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا مزاج بھی وہی دین والا ہے تو وہ لڑکی بہتر زوجہ ثابت ہوگی، بہتر ماں ثابت ہوگی، بہتر بہن ثابت ہوگی، بہتر بہو ثابت ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. تو عزیزوں، میں نے بات کی کہ جب ہم لڑکے کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں سیکنڈری ہیں، مال وال یہ سب نہیں ہے. رسول نے کہا بس یہ دیکھو، اور جب کہ سیرت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، پاکیزہ ہو، کردار کیسا ہے. اور جب لڑکی کے لیے کفو دیکھو تو ہم کیا دیکھتے ہیں. اب اگر لڑکی تھوڑا سا پڑھ گئی، ماشاءاللہ صورت بھی اچھی ہے، اور اللہ نے ہمیں مالی حیثیت سے بھی نوازا ہے، اب چاہتے ہیں کہ عرش سے رشتہ آئے ہماری بیٹی کے لیے، چاہے بوڑھی ہو جائے، مگر جب تک عرش سے رشتہ نہیں آئے گا. اچھا، عرش کا رشتہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں جیسا فاطمہ زہرا کے لیے آیا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد. اگر آج کے زمانے میں ہوتے مولا تو شاید کتنی عورتیں ریفیوز کر چکی ہوتی. ہے کیا ان کے پاس؟ ہے کیا؟ کھلائیں گے کیا؟ پہنائیں گے کیا؟ کیا دیں گے ہماری بچی کو؟ پہلے جا کے لڑکی والے لڑکے کا گھر اور اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ہماری بچی اے سی کی عادی ہے، آپ کے گھر میں کیا فیسلٹیز ہیں؟ اب دیکھیے رسول نے کیا کہا ہے کہ جب لڑکی کے لیے کفو تلاش کرو تو کیا چیزیں دیکھو. پہلے یہ بتا دیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں. تعلیم بے شک بہت ضروری ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تعلیم دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، مالی حیثیت دیکھتے ہیں. تیسری منزل پر خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. اب تو حسب و نسب کیا، اب تو مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا. مال ہے، تعلیم ہے، بس کافی ہے. چاہے وہ ٹیگور ہو، چاہے وہ اوبرائے ہوں، چاہے وہ سکسینہ ہوں، جناب کے پاس MBA BBA ڈگری موجود ہے، بہت اچھی حیثیت ہے. بہرحال میری بچی کی پسند ہے، اور اسلام نے کہا ہے بیٹی کی مرضی سے رشتہ کرو. بیٹی نے پسند کیا ہے، اسلام نے کہا ہے بیٹی کی مرضی لے لو. بہرحال اب تو وہ بھی چلیے جانے دیجئے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں، لیکن ماں باپ بہرحال دیکھتے ہیں. لیکن شریعت نے کیا کہا ہے؟ کیا دیکھو؟ مولا فرماتے ہیں، رسول کا فرمان ہے کہ یہ دیکھو نمازی ہے اور حلال رزق کماتا ہے. صلوات بر محمد.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کتنا کماتا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہاں سے کماتا ہے، حلال سے کماتا ہے یا حرام سے کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، بس کتنا کماتا ہے۔ لیکن رسول نے دو چیزوں کی اجازت دی، بس یہ دیکھو کہ نمازی ہے اور حلال رزق کماتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کوئی پوچھتا ہے، شاید 5% پوچھتے ہیں بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، 5% پوچھنے ہمت ہی نہیں ہے کسی میں جو پوچھ لے لڑکے والوں سے آپ کا لڑکا نماز پڑھتا ہے، اگر یہ کہہ دیا تو رشتہ ہی واپس چلا جائے گا۔ بھیا ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی تعلیم ہے، بہترین مکان ہے اس کا، سید ہے، سادات ہے، اب اس کی کیا ضرورت کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا ہی نہیں۔ ارے کچھ نہ دیکھو کر دو، بہترین جاب ہے اس کے پاس، نماز نہیں پوچھتے۔ رسول نے کہا یہ دیکھو نمازی ہے، اگر نمازی ہے تو ظالم نہیں ہوگا، بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑی جاب ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ایک سلسلہ نجیب الطرفین کا ہے، لیکن ظالم نکلا، سادات سید نے سیدہ پر ظلم کیا، ظالم نکلا، اس لیے کہ نمازی نہیں تھا، اس لیے کہ دیندار نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن اور فرامین معصومین سے ناآشنا تھا، اس لیے عادل نہیں تھا، ظالم تھا۔ اب وہی سید نجیب الطرفین بہت برا لگنے لگا، چھوڑ دیا، اور انتہا یہ ہوئی کہ 3 4 5 مہینے کھنچتے 9 مہینے 8 مہینے پھر ختم ہو گیا سلسلہ۔ بہت نجیب الطرفین تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ کے لے آئے نجیب الطرفین۔ اب رسول نے کیا کہا تھا، اگر وہ صفات تلاش کرتے تو آپ کی بیٹی کو چاہے کھانے میں مرغا نہ ملتا لیکن دل کا سکون ملتا، اس بیٹی کو عزت ملتی، دنیا میں بھی عزت ملتی، آخرت میں بھی عزت ملتی۔ اور عورتوں کے لیے بھی کسب معاش، سیرت فاطمہ زہرا ہماری شہزادی کی سیرت ہے کہ آپ سود کاٹتی تھیں جس سے معاش کی ذمہ داری، تھوڑا پیسہ ہوتا تھا، اور آپ چمڑے کا بستر بناتی تھیں اپنے ہاتھوں سے جس سے پیسہ آتا تھا آپ کے گھر میں۔ تو اگر عورت بھی محنت کرے، عورت بھی کسب معاش کرے تو اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر عورت اس طریقے سے ان مقامات پر جا کر کسب معاش نہ کرے کہ جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ عمل وہ اب جاب نہ کرے کہ جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، ورنہ عورت کے لیے بھی حلال راستے ہیں۔ پروردگار عالم نے جائز طریقے سے محنت و مشقت کو عبادت کا درجہ قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اگر ہم ایسا شوہر تلاش کریں، اور انشاءاللہ وہ مضمون اگر آپ پڑھیں گی تو آپ اس میں دیکھیں گی کہ وہ صفات کے جو مرد میں ہونا چاہیے، جو ایک بیٹے میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکے، اپنے گھر کو، اپنے خانوادے کو اور اپنے پورے خاندان کو بہتر زندگی عطا کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ محبت اہل بیت دل میں رکھنے والوں کو تعلیمات معصومین سے آشنا ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد کا زیور پہنائے تاکہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں اور ان کے راستے صراط مستقیم کی راہ گزر بن جائیں، ان کی منزل جنت قرار پائے۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، اور بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سب چیزیں سیرت فاطمہ زہرا میں آتی ہیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی نمونۂ عمل ہے ہمارے، اور آپ دیکھیں رسول بھی نمونہ ہے۔ کیسا انتخاب کیا، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے تمہارے لیے کائنات کا بہترین مرد کا انتخاب کیا ہے، لیکن مال دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں، بہترین مرد کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اگر ہماری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے تو ہم قبول کریں گے،
جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے۔ کم کماتا ہو مگر حلال کماتا، یہ دیکھیے، کم کماتا ہو لیکن حلال کماتا ہو۔ اگر رزق حلال گھر میں لے کے آئے گا اور وہ بچوں کی غذا بنے گی تو وہ بچے ناصران امام بنیں گے، وہ بچے حسینی بنیں گے، وہی بچے اصل معنی میں عاشق علی ابن ابی طالب اور شیعان علی ابن ابی طالب کہلانے کے لائق محمد والے۔ اور میں بات تحقیق پڑھ رہی ہوں کہ رضوی خانوادے کی خاتون اس بات پر اپنے شوہر کو ٹارچر کر رہی ہے، وہ لیڈی، کہ تم رشوت کیوں نہیں لیتے، اس لیے کہ میرا اسٹیٹس اور بلند ہو جائے۔ کہ دیکھیے آپ، یہ کردار سادات ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے نجیب الطرف ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ سادات کا مسئلہ بھی رسول نے بہرحال نہیں کیا۔ آپ نے کہا تقوی دیکھو، تقوی دیکھو، عورت ہو یا مرد کا انتخاب ہو، بیٹی کا انتخاب کرو یا بیٹی کے لیے کفو کا انتخاب کرو، تقوی تلاش کرو۔ اگر تقوی مل گیا تمہیں تو دنیا میں بھی زندگی پرسکون اور حیات طیبہ کا نمونہ ہوگی، اور آخرت میں بھی وہی مستحق جنت بنا دیے جائیں گے، اور اصل معنی میں وہی بیبیاں کنیزان فاطمہ زہرا کہلانے کے لائق ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں بہت ہو گئی گفتگو، انشاءاللہ ابھی آپ اور بہت بہترین ذاکراؤں کو سماعت کریں گی بعد نہار۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ جب انتخاب کر لیا قدرت نے تو آپ دیکھیں کہ وہ بی بی کہ جس کے لیے انتخاب ہوا ہے کل ایمان کا، علی ابن ابی طالب، قدرت کا انتخاب۔ اب اپنے انتخاب کی بات ہو رہی تھی، ہمارا انتخاب 3 مہینے میں رزلٹ خراب ہو جاتا ہے، 3 مہینے میں ہم خود اپنے انتخاب پر نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری نگاہوں نے کیا دیکھا، ہم نے کیا پسند کیا، ہم خود اپنا رزلٹ اپنے ہاتھوں سے سیاہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قدرت کا انتخاب ہے، یہ قدرت کا انتخاب ہے، معصومہ کے لیے معصوم کا انتخاب ہے۔ اس بی بی کے فضائل تو بیان سے باہر ہیں، لیکن آپ کفو کو دیکھ لیں تو آپ کو عظمت فاطمہ زہرا سمجھ میں آ جائے گی کہ انتخاب کیسا کیا ہے اس ذات کے لیے پروردگار عالم نے۔ انتخاب کیا ہے اگر ذات علی ابن ابی طالب پروردگار عالم کی نظر میں ذات علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے، تو وہ بی بی کے جو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا علی کی زوجیت میں آ رہی ہے، اس کے لیے نبی فرما رہے الفاطمۃ بضعۃ منی، تو وہ رسالت کا جز ہے۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر فاطمہ زہرا کو پروردگار عالم مرکز آیہ تطہیر قرار دے رہا ہے تو ذات علی ابن ابی طالب بھی شریک آیہ تطہیر۔ اگر پروردگار عالم فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہہ رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لسانہ صدقاً علی، یا ہم نے علی کی صورت میں لسان صادق قائم کی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کو پروردگار عالم راضیہ اور مرضیہ کہہ رہا ہے تو علی کی ذات رضات اللہ ہے، رضات اللہ ہے۔ اگر پروردگار عالم فاطمہ زہرا کو حوراء انسیہ کہہ رہا ہے، جنت کی حور کہہ رہا ہے، تو مولا کائنات کے لیے فرمایا جا رہا النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ وجہ اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر فاطمہ زہرا بنت رسول ہیں تو ذات علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے، نفس رسول ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے
शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को कौसरी नस्ल कौसरी अता की है, तो अली इब्न अबी तालिब को कौसर अता किया है, और नस्ल कौसरी में भी आप शरीक हैं। सलवात बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर ज़ाते फ़ातिमा ज़हरा उम्मुल आइम्मा का शरफ़ रखती हैं, तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब जो कुफू बने हैं इस ज़ात का, वो अबुल आइम्मा का कर। अगर फ़ातिमा ज़हरा फ़ख्रे मरियम हवा और सारा हैं, तो अली इब्न अबी तालिब फ़ख्रे आदम ता ईसा हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली अल्लाह मोहम्मद वाले। और देखें आप कि इंतखाब कैसा बराबर का है। ये इंतखाब इलाही है, ये इंतखाब माबूद है। कैसा इंतखाब किया कि जिस इंतखाब पर कुल्ले ईमान नाज कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं, वो इंतखाब किया है परवरदिगार आलम ने। और परवरदिगार ने चंद औरतों के लिए चंद चीज़ों को मुंतखब किया है। बस आखिर कलाम है और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइल। जनाबे हवा के लिए परवरदिगार आलम ने तौबा रखी। जनाबे आसिया के लिए, ज़ने फ़िरौन के लिए परवरदिगार आलम ने शौक़ बहिश्त रखा है। जनाबे सफ़ोरा बिनते शुएब के लिए परवरदिगार आलम ने हया रखी है। जनाबे खदीजतुल कुबरा के लिए परवरदिगार आलम ने एहसान रखा है। जनाबे मरियम के लिए परवरदिगार आलम ने इफ़्फ़त रखी है। जनाबे बिल्कीस के लिए परवरदिगार आलम ने अक्ल रखी है। जनाबे ज़ुलेखा के लिए परवरदिगार आलम ने जमाल रखा है। और शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के लिए परवरदिगार आलम ने तहारत रखी है और इल्म रखा है। सलवात पढ़ देना सल्ले अला मोहम्मद। अगर फ़ातिमा रसूल की ज़ात, वो ज़ात है अना मदीनतुल इल्म, वो ज़बान कह रही है, तो फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी कह के आपने अपने इल्म का हिस्सा बना दिया फ़ातिमा को। तो अगर इल्म की मंजिलों पर हमारी शहज़ादी का ये मर्तबा है, तो आप मौलाए कायनात के लिए देखें कि वही ज़बान कह रही है अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा। अगर मैं शहर इल्म हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है, मेयार में दोनों बराबर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कौन सी ऐसी फ़जीलत है जो शहज़ादी के दरवाज़े पर सरबसुजूद नज़र न आए। अज़मत फ़ातिमा के घर, अज़मतें फ़ातिमा के घर पर सजदा कर रही हैं। फ़जीलतें फ़ातिमा के घर, बुलंदियाँ फ़ातिमा के घर, शराफ़तें फ़ातिमा के घर, नजाबतें फ़ातिमा के घर, तहारत फ़ातिमा के घर, इज़्ज़त फ़ातिमा के घर, जन्नत फ़ातिमा के घर, मालिके जन्नत फ़ातिमा के घर, कौसर फ़ातिमा के घर, साक़िए कौसर फ़ातिमा के घर, ईमान फ़ातिमा के घर, कुल्ले ईमान फ़ातिमा के घर, क़ुरान फ़ातिमा के घर, क़ारिए क़ुरान अव्वल फ़ातिमा के घर। परवरदिगार आलम ने मीज़ान फ़ातिमा के घर रखी, रिज़वान फ़ातिमा के घर, जिब्राईल फ़ातिमा के घर, मीकाईल फ़ातिमा के घर, इसराफ़ील फ़ातिमा के घर, मिंबर फ़ातिमा के घर, इल्म फ़ातिमा के घर, ख़तीब मिंबर सलूनी फ़ातिमा के घर। अज़ीज़ान गिरामी, हर अज़मत, हर बुलंदी, हर कमाल, हर शरफ़ फ़ातिमा ज़हरा के घर परवरदिगार आलम ने शरफ़ रखा है। तो इस घर के लिए परवरदिगार आलम ने, आप देखें, शफ़ाअत फ़ातिमा के घर, नजात फ़ातिमा के घर,
عظمت فاطمہ کے گھر، بلندیاں فاطمہ کے گھر، حجت خدا فاطمہ کے گھر، رضات اللہ فاطمہ کے گھر، رضائے الہی فاطمہ کے گھر، عین اللہ فاطمہ کے گھر، اور لسان اللہ فاطمہ کے گھر، وجہ اللہ فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، کعبہ فاطمہ کے گھر۔ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انتا مثل الکعبہ، علی مثل کعبہ ہے کعبہ فاطمہ کے گھر۔ پھر فرمایا کہ نماز فاطمہ کے گھر، مولا نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز ہوں۔ روزہ فاطمہ کے گھر، چھٹے امام فرماتے نحنو روزہ، نحنو صلاۃ، نحنو حج، نحنو کعبۃ اللہ، ہم روزہ ہیں، ہم نماز ہیں، ہم بیت اللہ ہیں، ہم ہی کعبہ ہیں، اور یہ فاطمہ کے گھر ہے۔ عزیزان سب فاطمہ کے گھر، ہر چیز فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، سرداران جنت فاطمہ کے گھر، ذوالفقار فاطمہ کے گھر، علم فاطمہ کے گھر، علمدار فاطمہ کے گھر، صلوات بر محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، اور شرف کیا ہوں گے اس بی بی کے کہ جس کو رسول ام ابیہا، ام ابیہا، عزیزان گرامی، اور وہ باشرف بی بی، آپ دیکھیں کہ رسول کا بس ایک عمل ایسا تھا کہ جو سنت قرار نہیں پایا۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی پورے جلال کے ساتھ، پورے شان کے ساتھ موجود ہے کہ جب فاطمہ زہرا بزم رسالت میں آ جاتی تو قام الیہا رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وقبل یدیہا ورحبہا، مرحبا کہتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَنْزِلِهِ، اور اپنے مقام پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ مرتبہ وہ بھی رسول ایک بیٹی کی حیثیت سے تعظیم نہیں کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کی، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رسول کا عمل مشیت الہی کا ترجمان ہے۔ رسول اپنی مرضی سے فاطمہ زہرا کا استقبال نہیں کرتے تھے، بلکہ اشارہ وحی ہوتا تھا، مشیت کا اشارہ ہوتا تھا، اللہ کی مرضی ہوتی تھی کہ اے حبیب آپ کھڑے ہو کے استقبال کریں، اس لیے کہ اگر آپ سید الاشرف الانبیاء ہے، سید الرسل ہیں، تو یہ فاطمہ زہرا آپ کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اگر آپ مردوں میں اگر آپ انبیاء کے سردار ہیں تو یہ کائنات کی بیویوں کی سردار آ رہی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد والے محمد۔ عزیزوں، وہ بھی وہی بی بی کہ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جائیں۔ وہ رسول کے جب چرخ چہارم پر معراج میں پہنچے ہیں تو 1,23,999 نبوتیں اور رسالتیں کھڑی ہو گئی۔ حکم الہی تھا کہ آج میرا حبیب آ رہا ہے، آج استقبال میں نبوتیں کھڑی ہو جائیں۔ جب رسول پہنچے تو آدم تا عیسیٰ کھڑے ہو گئے استقبال نبوت کے لیے، اور جب فاطمہ زہرا بزم رسول میں آ جائے تو وہ نبی کھڑا ہو جائے جس کے استقبال میں 1,23,000 نبوتیں کھڑی ہو جائیں۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے اس بی بی کا۔ وہ بی بی بس شہزادی کے فضائل ان کے مصائب، 18 برس کی مختصر سی زندگی قیامت تک کی عورتوں کے لیے حیات طیبہ کا نمونہ بنا گئی۔ اتنی کم عمر کے ہمارے گھروں میں تو بچیاں کہلاتی ہیں 18 برس کی۔ اس بی بی نے ایک کامل نمونہ، ایک بیٹی کا، ایک مکمل بیٹی کا بھی کردار دکھا دیا۔
جب زوجہ بن کے آئی تو ایسا کردار زوجہ کا دکھایا ہے کہ قیامت تک اس سے بہتر کوئی زوجہ نہ ہو۔ اور جب پروردگار عالم نے شرف مادری عطا کیا تو ایسا کامل نمونہ ماں کا پیش کیا ہے ہماری شہزادی نے، 18 برس کی مکمل مختصر زندگی، کہ کائنات میں اس سے بہتر تربیت کرنے والی کوئی ماں نہ ہو۔ وہ بیٹی کہ جس کی رسول جس کا استقبال کرے، وہ بیٹی کہ جس کی محبت کے لیے رسول کا یہ عالم ہے کہ نماز سے پہلے در سیدہ پر آ کے سلام کرتے ہیں، اہل بیت نبوت تم پر رسول کا سلام، اس کے بعد رسول نماز صبح کے لیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے، عظمت زہرا، ایسا مکمل نمونہ پیش کیا۔ عزیزو، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کی مجالس میں آپ ابھی اور ذکر فاطمہ زہرا سماعت کریں گے اور تمام واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں۔ ایک روز رسول آئے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اور آپ نے ابھی سماعت کیا کہ جب رسول آتے تھے تو پہلے فاطمہ زہرا کو سلام کرتے اور اس کے بعد پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھوں کو چومتے تھے، وَقَبَّلَا يَدَيْهَا، فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتے۔ رسول آئے ہیں، بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے۔ آج فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں کو پسے پوش چھپائے ہوئے، بابا اصرار کر رہے ہیں بی بی اپنے ہاتھ دے دیجئے تاکہ بابا ان کا بوسہ لے۔ فاطمہ اپنے ہاتھ پیچھے چھپائے، جب اصرار کیا تو ایک مرتبہ زہرا نے اپنے ہاتھ بابا کے سامنے کر دیے۔ کیوں چھپائے تھی بی بی؟ اس لیے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، وہ چھالے پھوٹ گئے تھے، خون جاری ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو بھی اتنی محبت تھی، کہیں دل محمد دکھ نہ جائے میرا خون دیکھ کے۔ اب تو یہ عالم ہوا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے رسول، لیکن فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ عزیزوں، یہ کردار صبر فاطمہ زہرا۔ فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ بابا مجھے اس گھر میں اتنی اذیت ہے، مسکرا رہی ہے بیٹی۔ یہ کردار ہے ہماری شہزادی کا۔ اگر ہماری بچیوں میں صرف ایک کردار زہرا کی صرف ایک صفت صبر آ جائے تو نہ جانے کتنے خانوادے، کتنے خاندان بکھرنے سے بچ جائے۔ عزیزہ نے صرف کردار زہرا کی ایک صفت، کتنی صابرہ بی بی تھی ہماری۔ عزیزوں، صبح سے آپ گریہ کر رہے ہیں، مسلسل فاطمہ زہرا کی مصیبتیں۔ وہ بی بی کہ جس نے بعد رسول نوحہ پڑھا، صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو۔ نہیں معلوم کہ وہ کون سے مصائب تھے جس کے لیے زہرا کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، لیکن کچھ تو مصائب پڑے، کچھ تو مصائب پڑے ایسے کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا نے یہ نوحہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات بعد رسول آئے ہیں، گھر میں سر جھکائے ہوئے۔ شہزادی کہتی ہے ابو الحسن آپ کا چہرہ متغیر، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے،
ہمارے لاکھوں سلام ہمارے آقا اور مولا. اور یہ کہہ کے بی بی پر گریہ طاری ہوا. مولا نے کہا بی بی آپ بیٹھ جائیے تو میں اس سے آگے کی بات بیان کروں. بات یہیں تک نہیں ہے کہ مدینے کے لوگوں نے مجھے سلام کرنا ترک کر دیا ہے. بات اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ اب میں سلام کرتا ہوں مگر کوئی مجھے جواب سلام نہیں دیتا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب زبان علی ابن ابی طالب سے یہ جملہ نکلا تو شہزادی پر اتنا حزن و ملال طاری ہوا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئی. یعنی یہ مصیبت آپ سن نہ سکی کہ بابا کے بعد مدینے کے مسلمان اہل بیت رسالت کی عظمت و حرمت کو اس درجہ فراموش کر چکے کہ اب علی جیسا کل ایمان سلام کرتا ہے تو جواب سلام نہیں آتا. اجرکم اللہ خیر الجزا. عزاداران امام، شہزادی کے کردار کی بس ایک جھلک کہ بی بی اپنا حق طلب کرنے کے لیے دربار خلافت تک گئی ہے. دربار خلافت تک گئی ہے شہزادی. کیوں؟ فاطمہ زہرا کو مال دنیا کی خواہش تھی. رسول کی بیٹی کی نظر میں مال دنیا کی یہ اہمیت تھی کہ آپ دربار خلافت میں جا کے مال دنیا کا تقاضا کریں. نہیں، یہ وہ کردار تھا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حیات طیبہ کا مصداق ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. عزیزوں، شہزادی رسول کی اکلوتی بیٹی دربار خلافت میں باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے اس لیے گئی کہ قیامت تک عورتوں کا یہ حق واضح ہو جائے کہ اگر عورت کا حق ہے تو اسے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے. عورت اپنا حق کا مطالبہ کر سکتی ہے. بس اس حق کو واضح کرنے کے لیے رسول کی پارے جگر کو دربار خلافت میں جانا پڑا. مگر اس شان سے چلی ہے بیٹی بی بی کے آگے آگے مولائے کائنات ہیں، پیچھے پیچھے حسنین ہیں، 7 کنیزوں کا حلقہ ہے. بی بی گئی ہے دربار خلافت میں. وہ بیٹی کے جسے رسول نے کہا الفاطمۃ بسط منی، وہ رسول کے جسے کافر نے صادق و امین مانا ہے. فاطمہ اس صادق و امین رسول کی رسالت کا جز ہے، وہ صادق و امین محمد کا جز ہے کہ جس کو کافر بھی صادق کہہ رہے. اس کی بیٹی صدیقہ طاہرہ سے ملعون گواہی طلب کر رہا ہے. خلافت، دور خلافت میں اس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تاریخ کا المیہ ہے، یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے کہ صدیقہ طاہرہ رسول کی بیٹی سے گواہی مانگی جا رہی ہے. جب آپ نے گواہی میں علی جیسا کل ایمان پیش کیا تو جواب یہ ملا کہ یہ گھر کے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہی وہ مصائب تھے جس کا ذکر فاطمہ زہرا نے کیا. البزت فاطمہ زہرا نے کیا ہے. پھر آپ نے حسنین کو پیش کیا تو کہا یہ معصوم بچے. عزاداران امام، اور انتہائی ظلم یہ ہوئی کہ شہزادی نے بابا کی تحریر پیش کی، اسے بھی جھٹلا دیا. خدا لعنت کرے پروردگار عالم ان ملعون پر، ان ظالموں پر کہ جنہوں نے دربار خلافت میں فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ معصومہ عذرا اور مرضیہ کی توہین کا ارادہ کیا. عزیزان گرامی، بی بی کھڑی رہی، مطالبہ کرتی رہی، اور ہماری شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کی روایت ملتی ہے کہ جب میری ماں دربار خلافت سے واپس آئی ہے 2 گھنٹے کے بعد تو میری ماں کے بال سفید ہو چکے تھے، فاطمہ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، سن بہت چھوٹا تھا زینب کا. لیکن کہا اماں
کون سی ایسی مصیبت گزر گئی کہ آپ اس قدر گریہ کر رہی ہیں؟ کہا بی بی تمہاری ماں 2 گھنٹے دربار خلافت میں کھڑی رہی، اور انتہائی ظلم یہ ہے کہ رسول کی بیٹی جس کا استقبال کرنے کے لیے سرور کائنات کھڑا ہو جاتا ہو، وہ بیٹی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا۔ یہ وہ مصیبت تھی کہ جس پر زینب بھی رونے لگی۔ کہا اماں آپ کو درباری خلافت میں جانا پڑا، بس شہزادی کہتی ہے زینب نہ رو، زینب نہ رو، تمہاری ماں کو دربار خلافت میں جانا پڑا ہے، تمہاری ماں کو صحابی کے دربار میں جانا پڑا ہے، لیکن تمہارے اوپر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ تمہاری ماں خلافت کے دربار خلافت میں اس شان سے گئی ہے کہ پشت پر ہم مولا موجود تھے، علی ابن ابی طالب جیسا شجاع ہمسر موجود تھا، کنیزوں کا حلقہ تھا، لیکن زینب جب تم دربار خلافت میں، جب تم دربار یزید میں جاؤ گی تو تمہارے سر پر ردا نہ ہوگی، اے زینب تم یکا و تنہا ہوگی، تمہارے وارث مارے جا چکے ہوں گے۔ اشرکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداران امام، بس عزیزو وہ مصیبت ہے کہ شہزادی، بے شک شہزادی نے پڑھا ہے صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑھی جو اگر دنوں پر پڑھتی تو رات میں تب، لیکن ام المصائب کا لقب شہزادی کو نہیں، بی بی زینب کو ملا ہے، ام المصائب زہرا نہیں، زینب کہلائی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے مجلس تمام کی، آج اس مجلس میں عجب نہیں کہ رسول ثقلین پرسہ لینے کے لیے آئے، ہماری پارہ جگر، ہماری زہرا کا تابوت سجایا گیا ہے، عزاداران زہرا بیٹھے ہوئے، اور بالخصوص ہمارے زمانے کا امام حقدار ہے اپنی جدہ ماجدہ کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں جدہ ماجدہ، وہ امام کے جو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو نام پسند ہے، جب کوئی مجھے یا ابن الزہرا کہہ کے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ اے ابن الزہرا کب آئیں گے اپنی جدہ ماجدہ کے قاتلوں اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے؟ اے ابن الزہرا زمانہ بہت پرآشوب ہو چکا ہے، اے ابن الزہرا قاتلان زہرا اور دشمنان آل زہرا نے سرکشی کی ہے، اے میرے زمانے کے امام وارث زہرا وارث حسین آجا۔ اشرکم اللہ خیر۔ عزاداران امام، بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے، بی بی کے چند مصائب ضرور آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ عزیزو وہ دروازہ کے جس پر رسول سلام کرتے، وہ دروازہ کہ جس پر رسالت کھڑی رہتی تھی، شہزادی کو بابا کے وہ تمام باتیں یاد نہیں آتی ہوں گی، یہی وجہ تھی کہ نماز صبح سے جو آپ گریے میں مصروف ہوتی تھی، نماز صبح بابا کی آمد یاد آتی تھی، میرا بابا پہلے سلام کرتا تھا پھر نماز کے لیے جاتا۔ عزیزان گرامی، بس فاطمہ زہرا کا گریے کا یہ عالم ہے۔ 3 شخصیتیں وہ گزری ہیں کہ جنہوں نے انتہائی گریہ کیا ہے۔ جناب یعقوب نے فراق یوسف میں گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ شہزادی فاطمہ الزہرا نے بابا کے غم میں گریہ کیا ہے، بس 75 دن یا 90 دن زندہ رہی۔ اور تیسری ذات اور تیسری شخصیت ہمارے چوتھے امام کی ہے کہ جنہوں نے 40 برس بابا حسین کا گریہ کیا۔ عزیزو یہ انتہائی گریہ والی شخصیتیں،
زمانہ بعد رسول بدلتا گیا عزیزوں، اب ایسا سناٹا ہو گیا بعد رسول مدینے میں کہ رسول کے چاہنے والوں نے مدینے سے چلا جانا گوارا کیا کہ رسول کے بعد مدینہ اچھا نہیں لگا۔ کچھ دن گزر گئے، بلال بھی چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد شہزادی کو خبر ملی کہ بلال آئے۔ بلال مؤذن رسول، کہا ابوالحسن جائیے بلال کو بلائیے۔ بلال در فاطمہ زہرا پر آئے، کہا بلال بابا کے بعد تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، اے بلال اگر آ گئے ہو تو جاؤ گلدستے اذان پر مجھے اپنی اذان سنا دو تاکہ بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ بلال کہتے میں نے عہد کر لیا کہ اب بعد رسول میں کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا۔ فاطمہ زہرا نے اپنے حق کی قسم دی، بلال بھول گئے۔ میرے بابا نے میرے لیے فرمایا تھا الفاطمہ تو بزت منی، تمہیں میرے حق کا واسطہ اذان کہہ دو میرے لیے۔ گلدستہ اذان پر بلال گئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، فاطمہ زہرا کے گریہ میں اضافہ ہوا ہے۔ بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب بلال کی صدا فضائے مدینہ میں گونجا کرتی تھی، میرے بابا وضو کا اہتمام کرتے تھے اور نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے۔ آواز دی بابا آپ کہاں ہیں؟ بلال محو اذان ہے۔ بابا محراب مسجد نبوی ویران ہے، آپ کہاں ہیں؟ بلال اذان دے رہے ہیں، آپ کا مصلی خالی ہے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کے گریہ میں اور اضافہ ہوا جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس ایک مرتبہ کہا ہائے بابا، زہرا کو غش آ گیا۔ ادھر مولا کائنات نے کہا اے بلال خاموش ہو جاؤ، بنت نبی کو غش آ گیا ہے۔ عزاداران امام، اے بی بی آپ نے آذان میں بابا کا نام سنا تھا لیکن برداشت نہ کر سکی، برداشت نہ کر سکی۔ عزاداران امام، بس مجلس تمام ہے، چند جملے سن لیجئے، انشاءاللہ شہادت آپ اور سنیں گے، ابھی تابوت کی مجلس ہوگی۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب مدینے والے اس طرح پھر گئے اہل بیت رسالت سے کہ وہ دروازہ جس پر کونین کا سردار، جس پر سید الانبیاء اشرف الانبیاء سلام کرتا ہو، اس دروازے پر آگ روشن کی گئی۔ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ کے کہتی ہے اے مدینے والوں، تم نہیں جانتے کہ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ آواز آئی ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، زہرا پسے در کھڑی ہے، واسطہ دے رہی ہے بابا کا۔ ناگاہ ایک شقی نے دروازے کو ایسا دھکا دیا کہ زہرا در و دیوار کے درمیان آئی۔ بس عزیزوں، اب اس سے زیادہ مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں۔ دروازے کے درمیان آئی، شکم اطہر میں محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ زہرا نے آواز دی اے فضا میرا محسن شہید، میرا محسن شہید ہو۔ تاریخ بتاتی ہے اس صدمے سے 3 پسلیاں بھی شکستہ ہوں۔ شہزادی ایسا علیل ہوئی تھی کہ پھر جاں بر نہ ہو سکی۔ ایک دشمن نے دست فاطمہ زہرا پر ایسا تازیانہ مارا تھا، خدا لعنت کرے دشمنان زہرا پر۔ سب سے زیادہ لعنت کا حق دشمنان زہرا اور قاتلان زہرا پر ہے کہ مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ رہی فاطمہ کبھی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی۔ بس عزیزو، روز وفات آ گیا، روز وفات آ گیا۔ آج کئی کاموں کا اہتمام کیا ہے، بی بی نے آٹا بھی خمیر کیا ہے،
گھر کی صفائی بھی کی ہے، تنور بھی روشن کیا ہے، بچوں کے لباس بھی دھوئے ہیں، نہلانے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ مولا کائنات قریب آتے ہیں، بی بی میں نے آپ کو اتنے کاموں میں کبھی ایک ساتھ مصروف نہ پایا۔ کہا ابوالحسن کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ کہا میں نے رات میں بابا کو خواب میں دیکھا، میرے بابا نے کہا ہے فاطمہ بہت جلد تم ہم سے مل جاؤ گی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں اس دنیا میں زیادہ زندہ رہنے والی نہیں۔ میری چند وصیتیں سن لیجئے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کہا بی بی آپ کے سوائے اس دنیا میں اب میرا غم گسار کون ہے؟ اب میرا مونس و ہمدم کون رہ گیا ہے؟ آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ فاطمہ زہرا کچھ وصیتیں فرما رہی ہیں۔ ابوالحسن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے میرا غسل و کفن انجام دیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو شب میں اٹھائیے۔ اس زمانے میں تابوت کا رواج نہیں تھا، تو شہزادی کی غیرت آپ دیکھیں کہ بی بی کہتی ہیں کہ جسد پر پیکر پر نامحرموں کی نظر پڑتی ہے، مجھے اس سے بڑی اذیت ہوتی، اس لیے میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اور میرے جنازے میں دشمنوں کو نہ آنے دیجیے گا۔ اور کہتے ہیں اسماء بنت امیس نے کھجور کی پتوں سے ایک تابوت بنایا، اور کہا کہ میرے شہر میں اس طریقے سے ایک تابوت بنایا جاتا ہے جس میں میت رکھ کے اٹھائی جاتی ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ بعد رسول پہلی مرتبہ فاطمہ زہرا مسکرائی ہیں اس تابوت کو دیکھ۔ کہا اسماء ایسا ہی ایک تابوت میرے لیے بھی بنا دو، تاکہ نامحرموں کی نظر میری میت پر نہ پڑے، میرے قد و قامت پر نہ پڑے۔ اللہ اللہ، غیرت فاطمہ زہرا، خدا کے کنیزہ نے فاطمہ زہرا کو غیرت عطا۔ بس فرمایا، اور پھر کہتی ہیں بی بی کہ ابوالحسن میں نے تمام کام انجام دے دیے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر میرے بعد دوسرا عقد کیجیے گا تو اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا اور ایک رات اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف کیجیے۔ یہ گفتگو فرما رہی ہے فاطمہ زہرا، اور مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک جاری۔ کہا اگر مجھ سے کوئی انجانے میں خطا ہو گئی تو اسے معاف کر دیجیے گا، میری قبر پر آ کے فاتحہ خوانی کیا کیجیے گا، اور جب مہلت مل جائے تو قرآن خوانی کیجیے گا۔ ابوالحسن جب مہلت ملے میری قبر پر آیا کیجیے گا۔ یہ تمام وصیتیں فرمائی ہے۔ مولا کائنات مسجد کی طرف گئے ہیں، بی بی اسماء سے مخاطب ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پیغام ہے ہم کنیزوں کے لیے۔ کہا اسماء میں حجرہ عبادت میں جاتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پسلیاں شکستہ تھی، شکم اطہر میں محسن کی شہادت واقع ہے، ہاتھ پر تازیانے کی ضرب لگ چکی تھی، اس کے باوجود عشق عبادت زہرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہتی ہیں میں حجرہ عبادت میں جاتی ہوں، جب تک آواز تسبیح و تحلیل آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ اللہ، عشق عبادت، عبادت فاطمہ زہرا۔ مولا حسن فرماتے ہیں راتوں کو میری ماں کھڑے ہو کے اس قدر نمازیں پڑھتی تھی کہ بی بی میری ماں کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور آپ حجرہ عبادت میں گئی، اسماء ناقل ہیں، در حجرہ پر کہتی ہیں میں آواز سنتی رہی، ناگاہ آواز آنا بند ہو۔ اور بی بی نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی اسماء سے کہ اسماء جب آواز آنا بند ہو جائے
تو اپنے گریے کو ضبط کرنا اس وقت تک کہ جب تک میرے بچے نہ آ جائیں۔ دیکھو جب میرے بچے آئے تو میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد انہیں میرے مرنے کی خبر دینا۔ یہ رسول کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ماں کہہ رہی ہے، ایک ماں بول رہی ہے۔ ماں کے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ چاہے ماں پر کتنی مصیبت و اذیت کیوں نہ ہو، لیکن بچوں کو سکون میسر ہو جائے، بچوں کے لباس بھی دھل جائیں، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں آواز آنا بند ہوئی، اسماء نے حجرے میں دیکھا رسول کی بیٹی خاک پر چادر اوڑھے ہوئے آرام کر رہی تھی۔ اسماء نے ضبط گریہ کیا، شہزادیوں کو تسلی و تشفی دی، شہزادوں کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں دونوں بچے حسنین داخل ہوئے، چاروں طرف نظر ڈالی، کہیں ماں نہ نظر آئی۔ اسماء سے سوال کیا، اسماء میری مادر گرامی کہاں ہے؟ اسماء جواب میں کہتی ہیں شہزادوں آئیے میں دسترخوان بچھاتی ہوں، کھانا کھاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے عجب جواب دیا ہے، کہا اسماء کبھی بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ جلد بتاؤ میری مادر گرامی کہاں ہے؟ اب اسماء سے ضبط گریہ نہ ہو سکا، اشارہ کیا حجرے کی طرف، دونوں شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، سلام کیا، یا اماں علیکم انی السلام علیکم، جواب سلام نہ آیا، بس ایک مرتبہ آگے بڑھ کے چہرے سے ردا ہٹائی، دیکھا کہ ماں کا چہرہ زرد ہے، امامے سر سے اتار دیے، کہا اماں نانا نے ہمارا ساتھ چھوڑا تھا، آپ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، آپ نے پرسہ دے دیا اور رسول کو ان کی بیٹی ان کی پارے جگر کا پرسہ دے دیا۔ پروردگار ان عزائے ایام فاطمیہ کی ہونے والی مجالس کو قیامت تک قائم رکھ اور ہمارے ان حقیر آنسوؤں کے نذرانے کو قبول فرما، فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں بھی حیات طیبہ عطا فرما، اجرکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام دو جملے، میت تیار ہو گئی، بچوں کو رخصت کیا گیا، میں نے تمام تفصیلات کو ترک کر دیا عزیزوں، بس آخری جملے ہیں، مولا کائنات جب سب بچوں کو ماں کے جنازے سے رخصت کروا چکے، ایک مرتبہ کہا میرا حسین کہاں ہے؟ گوشے سے صدائے گریہ بلند ہوئی، آواز دی میرے لال آ جاؤ، آج ماں کا آخری دیدار کر لو، آج کے بعد ماں نہ ملے گی۔ حسین آئے ہیں، لیکن عجب انداز تھا، جو بچہ آتا تھا ماں کے سینے سے لپٹتا تھا، لیکن جب حسین آئے ہیں تو ماں کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے آواز دی، اے اماں تمہارا مرتبہ مریم سے کم نہیں اور میرا مرتبہ بھی عیسیٰ سے کم نہیں۔ اے اماں جب حسین آتا تھا تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلاتی تھی، آج بھی اسی انداز میں نہ بلائیے گا، جب تک نہ بلائیے گا حسین نہ آئے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ ادھر لبوں سے حسین کے یہ جملے نکلے، ادھر بندے کفن فاطمہ زہرا کھل گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے ہیں، وہ ہاتھ کے جو تسبیح نہیں کر سکتا تھا، مولا فرماتے ہیں وہ ہاتھ حسین کی آواز پر بلند ہو گیا، ماں کے سینے سے لگے، آواز گریہ بلند ہوئی، عاطف غیبی کی صدا آئی، یا علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر لیجئے، اس لیے کہ گریہ حسین سے عرش پر تلا تم ہے، ملائکہ رو رہے ہیں، انبیاء رو رہے ہیں، خود رسول ثقلین رو رہے ہیں۔ میں کہوں گی آج حسین کے رونے سے قیامت آ گئی، کل کربلا میں یہی حسین کہے گا نا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ مولا نے جدا کیا،
بس آخری جملے ہیں. آواز دی اماں آج تم نے بلایا میں آ گیا. ایک وقت تمہارے حسین پر آنے والا ہے. اے اماں وہ وقت وہ ہوگا کہ کربلا کے صحرا میں تمہارا لال زخموں سے چور. تلواریں برس رہی ہوں گی, نیزوں کے وار ہو رہے ہوں گے, برستے ہوئے تیروں میں, چلتی ہوئی آندھیوں میں. لو کے جھکڑ میں تمہارا حسین سجدے آخر میں جھکے گا. اے اماں کوئی نہیں ہوگا, میرا عباس سو چکا ہوگا, میرا علی اکبر سینے پر برشی کی انی کھا کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا, اور نو محمد ہو چکے ہوں گے. اے اماں بس وعدہ کرو کہ میں پکاروں گا تم آ جاؤ گی. روح فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا نہ گھبرانا, اے حسین کوئی آئے نہ آئے مگر یہ ماں اپنی آغوش پھیلا دے گی. اے میرے لال یہ ماں آ چکی ہے. بس عزیزوں وہ وقت آ گیا, چلتے ہوئے صحرا میں, برستے ہوئے تیروں میں, ارے برستے ہوئے نیزوں میں. آئے لو کے جھکڑ چل رہے ہیں, عصر عاشورا, فاطمہ زہرا کا لال زخموں سے چور, زینے فرس سے زمین کربلا کی طرف اہتمام سجدے آخر میں جھکا. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. اس وقت کون حق محبت کرے ادا, ہے یہ زخم اور دو عالم کا مقتدا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک